اصل میں پورے قوم کو سنانا ہے، آپ کے ذریعے سنانا ہے، ذرا ایک دفعہ جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا کا، الیکٹرانک اور پریس میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب بادشاہی مسجد لاہور میں میری دعوت پر تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ماہ ربیع الاول کا یہ مہینہ ہم سب کے لیے بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اور اسی مناسبت سے آج پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں جو تقریبات ہیں سیرت کی اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو منایا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، صرف ایک انسان کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک جہان کے لیے نہیں، بلکہ کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، کائنات میں جتنی قومیں بستی ہیں، کائنات میں جتنے شہر اور بستیاں بستی ہیں، کائنات میں جتنے ملک بستے ہیں، کائنات میں جتنے جہان بستے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے لیے بڑا مبارک ہے، اور یہ مہینہ ہمارے لیے بڑا مبارک ہے، اور انشاءاللہ العزیز جہاں پر سیرت کانفرنسز کا انعقاد کیا جا رہا ہے ملک بھر میں، جہاں پر محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے، میلاد کا انعقاد کیا جا رہا ہے، وہاں بادشاہی مسجد لاہور میں انشاءاللہ العزیز عالمی محفل حسن قرات کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے، جس میں عالم اسلام کے عظیم قاری فضیلت الشیخ محمود الشحات انور حفظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے تلاوت کلام اللہ فرمائیں گے، اور ان کے ساتھ پورے پاکستان کے معروف قراء بھی یہاں پر محفل قرات میں حصہ لیں گے اور تلاوت کلام اللہ آپ کے سامنے سنائیں گے۔ یہ محفل 2 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز مغرب ہونے جا رہی ہے۔ میں آپ سب سے اپیل کر رہا ہوں
اور بالخصوص آلیان لاہور سے اپیل کر رہا ہوں۔ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہمارے یہاں پر کوئی ایسا پروگرام ہوا ہے تو آلیان لاہور نے دنیا کو استقبال کر دکھایا ہے کہ ہم مہمان کا کیسے استقبال کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم فرقان حمید کی جب تلاوت ہو رہی ہوگی جو ساری کی ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، میرے محترم بھائیوں جو میڈیا کے ذریعے آج مجھے پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، میں آج آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ عالمی محفل حسن کے رات جو بادشاہی مسجد لاہور میں ہونے جا رہی ہے، اس میں آپ تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ انشاءاللہ وہ رات بڑی برکت والی رات ہوگی جب یہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہوگا اور تمام مسالک کے عظیم قرہ یہاں پر انشاءاللہ قرآن کریم پڑھنے کی سعادت کو حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ زیر اہتمام بادشاہی مسجد لاہور اور صوت القرہ پاکستان کے ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں محمود الشحات، اور میں حکومت پاکستان کا بھی شکر گزار ہوں، اور اسی طرح مولانا فضل الرحمن اور ابراہیم بیوتی صاحب جن کی دعوت پر وہ پاکستان تشریف لائے۔ اور میں اس موقع پر جو پنجاب حکومت نے عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بمناسبت ربیع الاول شروع کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت عظیم اقدام ہے، اور اسی طرح پورے ملک میں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان محفلوں میں، ان کانفرنسز میں ہم سب کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں میڈیا کے ذریعے کہ انشاءاللہ یہ مین گیٹ جو ہمارا دروازہ ہے یہ بھی کھلا ہوگا، سائیڈ کے جو دروازے ہیں وہ بھی کھلے ہوں گے، اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے پردے کا علیحدہ سے جو ہے انتظام کیا جا رہا ہے، اور پھر اسی کوٹریاٹ میں بادشاہی مسجد کے صحن میں عوام اور اللہ کی مخلوق موجود ہوگی اور محفل کرت کو سماعت کرے گی۔ آئیں ہم اپنے قلوبوں کو قرآن کریم سے منور کریں، اور ان قلوبوں کو قرآن کریم سے منور کریں، اور انشاءاللہ العزیز ایک عظیم سما ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے وہ قاری عبدالباسط عبدالصمد یاد آ رہے ہیں جب وہ بادشاہی مسجد لاہور میں آئے تھے، اور پوری بادشاہی مسجد لاہور نے ان کا اور لاہور کے شہریوں اہلیان لاہور نے ان کا استقبال کیا تھا۔ تو آج میں سب کو دعوت دے رہا ہوں، آئیں سب اس محفل میں شریک ہوں، قرآن کریم کی تلاوت سنیں اور اپنے قلوبوں کو منور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اس قرآن کو اتارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم اس قرآن کی برکتیں ہمیں اور پوری امت اسلامیہ کو نصیب فرمائے۔ اور یہ جو ربیع الاول کا ماہ مبارک ہے، یہ گھڑیاں ہیں، یہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرماتے ہوئے وہ جو سیلاب زدگان اس وقت مشکلات میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہے، یہ محفل انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہوگی کہ اللہ ان کی مشکلات سے ان کو نجات دے اور ان کو اپنی برکتیں رحمتیں جو ہیں نصیب فرمائے۔ اور رمضان صاحب کدھر؟ رمضان صاحب کو بلا تو آئیں مل کے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اے اللہ جو آج ہم نے اعلان کیا عالمی محفل حسن کے رات عالمگیری بادشاہی مسجد لاہور میں جس کو انعقاد کیا جا رہا ہے، اللہ یہ قرآن کی محفل ہے اور یہ ماہ ربیع الاول میں اور اسی کی مناسبت سے شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بمناسبت ماہ ربیع الاول رکھی گئی ہے۔ یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ یہ تمام لوگوں کو آج ہم نے بادشاہی مسجد لاہور سے اپنے میڈیا کے تھرو دعوت دی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس محفل میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم یہ باتعاون بین الوزارت مذہبی امور و بین المذاہب مانگی و محکمہ اوقاف پنجاب اور زیر اہتمام بادشاہ مسجد لاہور اور صوت القرہ پاکستان کے ہو رہی ہے، اللہ سے قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ یا اللہ وہ محمود شہاد جو عالم اسلام کا عظیم قاری ہے، جس کی گونج ہم اس دن 2 اکتوبر کو بادشاہی مسجد لاہور میں سنیں گے اور میڈیا کے ذریعے پوری قوم سن رہی ہوگی۔ یا اللہ اس محفل کو ہم سب کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میں اپیل کر رہا ہوں اپنے عوام سے، اپنے مدارس سے، اپنی مساجد سے، اپنے علماء سے زیادہ لوگ اس محفل میں شریک ہوں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارا شافع بنا دے، یا اللہ اس قرآن کو ہمارا شافع بنا دے۔ اے اللہ ہمیں یہ ماہ ربیع الاول کی تقریبات کو زیادہ سے زیادہ منانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کو سیرت کانفرنس کر رہا ہوگا، کو میلاد کے جلوس نکال رہا ہوگا، کو میلاد منا رہا ہوگا اور کوئی محافلوں کو منعقد کر رہا ہوگا اور پھر یہ محفل بھی ہو رہی ہوگی، اللہ ان سب کو قبول فرما لے، قبول فرما لے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کو کامیابی کامرانی عطا فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور اب ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، ان کی سیرت کو، ان کے تمام جو کردار کے پہلو ہیں۔ اور آج دنیا کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کتنی محبت اور کتنا عشق کرتے ہیں۔ وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ دیوانے ہیں کس کے؟ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت ہے کہ ہمیں تمام جو ریلیجن ہیں ہم اگر دیکھیں اور ہم اسلام کو اپنے دین کو دیکھیں تو ہمیں احترام سکھایا گیا ہے، احترام انسانیت سکھایا گیا ہے، بڑوں کا احترام سکھایا گیا ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں دنیا میں، تو آج ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بڑے کا احترام کریں، اور اگر ہم احترام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اسی میں خیر ہوگی۔ اور اگر ہم اسی طرح دلوں کو تڑپاتے رہیں گے اور اسی طرح لوگوں کے بڑوں کے نام کے ساتھ کھیلتے رہیں گے تو یاد رکھو تو یہ سب ناموس رسالت پر مر مٹنے والے ہیں، اور رسول اکرم پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقوام متحدہ میں ایک چیز پاس کی گئی اور یہ کہا گیا اور دن منانے کا بھی کہا گیا تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور پھر اس طرح کے قانون میں سمجھتا ہوں بنائے جائیں کہ تاکہ، کیونکہ ہمارا تو ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ہم تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور خاتم الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں۔ ہمارا تو اس وقت ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم تمام احلامی کتب، تورات، زبور، انجیل اور ختم الکتاب قرآن حکیم
فرقان حمید پر ایمان نہ لے آئیں۔ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جوتے کے تسمے کی بھی ہمیشہ کہا ہے توہین کفر سمجھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، جن کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو ہم ان سے عشق کرتے ہیں اور ان کے دیوانے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کی عزت تکریم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان کے ناموس کا تحفظ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو۔